جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان، آپ سب کو خوش آمدید کرنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ بلوچستان کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور فتنہ الہندوستان کی جو ہردرمیاں ہوتی ہیں ان کو ایکسپوز کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایسے ہی ایکسپوز کرتے جائیں گے۔ ناظرین بات چیت جو ہے وہ آج ہوگی اور آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت جو ہے وہ ہوگی۔ لیکن سب سے پہلے آپ سب کو بتاتے چلوں کہ کل ایک کانفرنس ہوا تھا اسلام آباد میں، میرے خیال میں پارٹیز کانفرنس ہوا تھا۔ اس میں آپ دیکھ لیں کہ ایمان مزاری جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں، نادیہ بلوچ جو ہیں وہ پہنچی ہوئی ہیں، جہاں پہ ان کا اپنا دھرنا جو ایک نام نہاد دھرنا بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا مطلب جتنے بھی ملک غدار لوگ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، جو ریاست کا کبھی اچھا نہیں چاہتے، وہ ان کے دھرنے میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اور اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں کہ آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی تو ان کو موقع ملا ہی ہے، آواز آئی ہی ہے، ایمان بھی بیٹھی ہوئی ہے اور نادیہ بلوچ جو ہیں وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں پہ آپ ان کی باتیں جو ہیں وہ ذرا دیکھیں، وہ چیک کریں کہ مطلب وہ کس لہجے میں بات کر رہی ہے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے۔ نادیہ کی ہم بات کریں، نادیہ کو آپ اٹھا کے دیکھیں، نادیہ کہتی ہے کہ مارنگ لاگم کو جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کیا، 3 مہینے جو ہے وہ ختم ہو گئے، لیکن اس کو پھر بھی رہا جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا۔ قانون آپ کے باپ نے بنایا کہ اس کو رہا کیا جائے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مطلب ان پہ کوئی ایسے کیسز جو ہے وہ نہیں ہوئے ہیں اور ویسے ہی ان کو جو ہے بھیجا رکھا گیا ہے، اس میں جیل میں رکھا گیا ہے۔ مجھے ایک بات جو ہے وہ سمجھ اس لیے نہیں آتی ہے کیونکہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو دہشت گرد کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جو مارنگ ہے، جو نادیہ ہے، جو ایمان مزاری جیسے لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ مطلب ان پہ جو ہے وہ کیسز نہیں ہے؟ جب آپ بلوچستان میں یا بلوچستان کی کسی بھی ضلع میں یا کسی بھی علاقے میں جب آپ لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرتے ہیں، جب آپ ان کو اکساتے ہیں اور آپ ان سے یہ جو دہشت گردی کے واقعات وغیرہ جو ہے وہ کرواتے ہیں، آپ لوگ افواج پاکستان پہ جو ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتے ہیں آپ ان پہ پتراؤ کرتے ہیں، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ قانون دائرے میں آتا ہے؟ اس کی کوئی جرم نہیں ہے، اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگتا، بھیجا اس کو رکھ گیا کیوں؟ مطلب ہم مارنگ کی شکل بہت پیاری ہے یا مطلب وہ آسمان سے کوئی اتری ہوئی چیز ہے کہ اس کو جو ہے وہ ہم بھیجا رکھیں گے؟ قانون سب کے لیے برابر ہے اور سب کے لیے انشاءاللہ برابر ہی رہے گا، جس کی جتنی سزا ہے وہ کاٹے گا۔ یہ نہیں کہ ہم ماروں کو چھوڑ دیں تو باقی جو دہشت گرد ہیں تو پھر ان کو بھی ہمیں چھوڑ دینا چاہیے نا، پھر ان کو ہم نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ ایک تو یہ بات ہوگی۔ سیکنڈ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مطلب سوشل جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ جتنے بھی سوشل اکاؤنٹس ہیں، وہاں پہ جو ان کے ڈیجیٹل وار ہو رہے ہیں، جو ڈیجیٹل ایک یہ لوگ اپنی غلاظت جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ کمنٹس کے تھرو ہو، چاہے وہ پکچرز کے تھرو ہو، چاہے وہ میمز کے تھرو ہو، چاہے وہ کسی حساب سے بھی یہ لوگ اگر پھیلا رہے ہیں، یہ خود کو دکھا رہے ہیں کہ مطلب یہ بلوچ ہیں، یہ بلوچ ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایسے بلوچوں پہ جو ہے وہ لعنت بندہ بھیجے 100 دفعہ، کہ ایسے جو خود کو بلوچ کہتے ہیں، جو دہشت گرد ہیں اصل کے، جو فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد ہیں، جو اسرائیل کے فنڈڈ ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ جو بلوچ خود کو جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ بلوچ کا نام جو ہے وہ خود سے ہٹا دیں، آپ خود کے ساتھ لکھیں بےغیرت، ٹھیک ہے؟ بےغیرت آپ کے نام کے ساتھ جو ہے بڑا سوٹ کرتا ہے، کیونکہ بلوچ جتنا ہے وہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ یا آپ لوگ پیسے لیتے ہیں، آپ لوگ ڈالرز لیتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کوئی نہ کوئی یا تو چیز شیئر کرنی ہوتی ہے یا وہاں سے جو آپ لوگ کو بتایا جاتا ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ قصور کسی ایسے بندے کا نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان کا ہے، یہ اسرائیل کے لوگ جتنے بھی ہیں، یہ ان کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عزائم ہے کہ یہاں پہ بلوچستان کو پلس پاکستان کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کیے اور ان لوگوں کو نشانہ بنائے جو حق کی بات کرتے ہیں، جو محب وطن ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ کریکٹر اسیسینیشن پہ آپ کیا بات کر رہے ہیں کہ مطلب آپ اٹھ کے یا تو تانیہ بازی کے ہسٹری جو ہے آپ اس کی اٹھاتے ہیں، یا آپ میری اٹھاتے ہیں، یا سلمیٰ کی اٹھاتے ہیں، یا مروہ کی اٹھاتے ہیں، یا خجر کی اٹھاتے ہیں، یا ایکس وائزی جس کی بھی اٹھاتے ہیں، 10 دفعہ اٹھائے، ٹھیک ہے؟ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ مطلب جب یہ بلوچستان فیکٹس جیسے جو اکاؤنٹ ہیں، جو پیچھے ارجن شکلا والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو بغیرت ہیں، جو اتنے نیچ ہیں، جو اتنے کمزرف ہیں کہ مطلب اپنی عزتیں بیچ کے، ٹھیک ہے، دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو ہے وہ صرف اس چیز پہ لگا دیتے ہیں کہ یار ہمیں کہیں سے جو ہے وہ ہم کوئی انفارمیشن جو ہے وہ گیٹ کر لیں اور ہم وہاں پہ شیئر کر دیں۔ آپ نے انفارمیشن شیئر کی، ٹوٹلی غلط کی ہے۔
اگر آپ نے کوئی اچھی انفارمیشن شیئر کی تھی پھر میں آپ کو کلیپنگ کرتی کہ اوکے ٹھیک ہے بھائی آپ نے ایک بہت بڑی ایک اچھی جو چیز ہے وہ آپ نے شیئر کی. کوئی آپ نے ایسی چیز جو ہے وہ شیئر نہیں کی ہے. میں آپ کو پھر کہوں گی بغیرتی کریں گی, بغیرتی کا جواب آپ کو بغیرتی سے ہی ملے گا. اگر آپ کے پاس زبان ہے, ہمارے پاس بھی ہے. اٹھاؤں میں مارنگ کا کریکٹر اٹھاؤں, سمرین کا اٹھاؤں, بیبو کا اٹھاؤں, گلزادی کا اٹھاؤں, بتاؤں آپ کو کہ وہ کہاں کہاں راتیں گزارتی ہیں جب امریکہ جاتے ہیں, یورپ جاتی ہیں, کن کن کے ساتھ ہوتی ہیں. بلوچستان کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں, ہم ان کوڈز کو دیکھ کے بات کرتے ہیں. اگر آپ میں غیرت نہیں ہے تو مجھ میں اتنی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, آج میں اٹھا کے مارنگ کی کہانی آپ کے سامنے کھول دوں, میں اس کی پکچرز شیئر کر دوں, تو یہ جتنے بھی بلوچ ہیں نا جو کتوں کی طرح بونک رہے ہوتے ہیں, جن کو پیسے وغیرہ جو ہے وہ مل رہے ہیں, جو بڑی غیرت کی باتیں کر رہے ہیں, مونچھیں بھی رکھی ہوئی ہیں, شلواریں بھی بڑی بڑی پہنی ہوئی ہیں اور بڑے غیرتی بن رہے ہوتے ہیں, تو یا تو پھر آپ لوگ یہ غیرت کی گولی کھا لیجیے گا یا خود کو نا شوٹ کر دیجیے گا. یہ آپ لوگ کی غیرت نہیں ہے. غیرتیں آپ لوگ کی کیوں نہیں جاگتی ہیں جب ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے یہ لوگ جو ہے وہ پکچرز کھنچوا رہے ہوتے ہیں؟ وہاں پہ آپ لوگ کی غیرتیں کہاں ہوتی ہیں؟ وہاں پہ آپ لوگ جو ہے وہ بغیرت بن جاتے ہیں. وہاں پہ آپ لوگ کی بغیرتی کا لیول اتنا عروج پہ پہنچ جاتا ہے کہ مطلب آپ سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہوتا. ہماری پکچرز ہیں, آپ ہمیں بول رہے ہیں کہ افواج پاکستان کا یونیفارم پہنا ہوا ہے, یہ کیا وہ کیا ہے, بی پراؤڈ. ہم ان کی پکچرز شیئر کرتے ہیں, چاہے وہ جرنیل ہے چاہے وہ جو بھی ہے, ان کی پکچرز اگر شیئر کرتے ہیں, یس کریں گے. ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہمیں اس خاکی وردی پہ جو ہے وہ فخر ہے. میں پھر کہتی ہوں آپ لوگ کی طرح دہشت گردی تو نہیں کی جائے. اگر ڈیٹیلز نکالنی ہے وہ ڈھونڈے نا, جیسے مارنگ پاکستان کی غدار بنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جو غداری کرتی جس پہ کیسز وغیرہ جو ہے وہ بنے جائیں, کوئی ایسا پروف ڈھونڈ کے لائے نا, پھر ہم دیکھیں آپ سے بات کریں. دلائل پہ بات کریں گے, دلائل پہ بات کریں گے, ٹھیک ہے. غلط جائیں گے, غلط جائیں گے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ لوگ پکچرز وغیرہ جو ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں گے تو یا تو سلمہ بھاگ جائے گی, یا پاکیزہ بھاگ جائے گی, یا تانیہ بھاگ جائے گی, یا جو مروہ ہے وہ بھاگ جائے گی, یا مردوں میں سے کوئی بھاگ جائے گا. کوئی کہیں نہیں جائے گا, سب یہیں رہیں گے. آپ کو ایکسپوز کریں گے, آپ کو ننگا کریں گے, آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کتنے پیسے لیتے ہیں, آپ کتنے میں بکتے ہیں, یہ سب بتائیں گے آپ کو. جس کی پکچر شیئر کرنی ہے جائیں, جو کرنا ہے کریں, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی ڈرنے والا نہیں ہے. بلوچستان کی بیٹیاں ہیں ہم, ٹھیک ہے. غیرت کا مادہ اتنا ہے, اگر تم لوگوں میں نہیں ہے, تم لوگوں نے ماسکیں اٹھا کے پہنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تم لوگ خود جو چپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو, تم لوگ یہ کرتے ہو. ہم میں اتنا الحمدللہ غیرت کا مادہ ہے کہ ہم بات بھی کریں گے, اور سامنے بیٹھ کے بات کر رہی ہوں, یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے جو ہے وہ بات کروں یا چپ رہی ہوں, ناٹ ایٹ آل. سامنے بیٹھ کے بات کروں گی, سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گی. تو ناظرین بات چیت جو ہے وہ انشاءاللہ اسی چیز پہ جو ہے وہ کرتے چلیں گے. آپ سب کو بتاتی چلوں کہ میڈم سلمہ یوسف زئی جو ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما رہی ہیں. ان سے بات کریں گے کیونکہ وہاں پہ ان کو بھی نشانہ بنایا تھا ان فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے, اور یہ جو اسرائیل کے جو پراکسیز ہیں, جو جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں پہ رونے دھونے اسٹارٹ کر لیتے ہیں, وہاں پہ اپنی ایکٹنگ اسٹارٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے ٹائم دیا. میڈم کیا کہیں گی ایسے لوگوں کے بارے میں, یا جو ڈیجیٹل وارز وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ اتنے بک چکے ہیں, یہ اتنے کمزرف ہو چکے ہیں, ان پہ وہ بغیرتی کا ٹپا جو ہے وہ لگ گیا ہے. مطلب یہ ابھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم بغیرت ہیں, ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم کریکٹر ایسیسینیشن کریں, اس پہ بات نہ کریں, مطلب جو دلائل ہیں اس پہ بات نہ کریں, صرف آ کے کیچڑ اچھالیں, اور وہ بھی غلط. ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے نا, اس پہ ہم نے ایک بہت بڑی ڈبیٹ پہلے بھی کر چکے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گردی ابھی ہتھیار اور تلوار والی نہیں کر رہے ہیں, یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بن چکے ہیں. اور ڈیجیٹل دہشت گردی میں یہ سب سے پہلے کسی فیمیل کے کریکٹر کو ہی ڈیگریڈ کریں گے. ان کا اور کوئی مطلب آپ بتائیں ان کو کون سا ہتھیار لینا ہے؟ ہتھیار تو یہی ہے نا جس کے تھرو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ 24 کروڑ کی عوام میں ان کو 1 کروڑ لوگ بھی فالو نہیں کر رہے. اگر 1 کروڑ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس میں سے 5 ملین 50 لاکھ لوگ جو ہے وہ ان کے ویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یا 1 ملین لوگ جو ہے وہ اس کو سن بھی رہے ہوتے ہیں. تو ان کی کوریج اتنی نہیں ہے. آپ ہمارے ساتھ ان کو بالکل بھی وہ نہ کرے, وہ پیرل نہیں چل سکتے, یہ بہت پیچھے ہیں ہم سے, بہت پیچھے ہے. ریالٹی جہاں ہوگی لوگ سنیں گے, لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں. ہم ایک ریلائبل ریسورسز سے ایک بہت اچھی انفارمیشن لے کے ان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا, کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہوتی. جہاں تک وہ دھرنے والی بات تھی, میں گئی ہوں, فیکٹس لے کر آئی ہوں, بات کی ہے. کاؤنٹر کریں نا کہ یہ جھوٹ تھا, بتائیں نا کہ جھوٹ تھا. آپ لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ بلوچی کپڑے پہننے سے میں بلوچ نہیں ہو جائیں گی. سوری, مجھے بلوچی کپڑے پہننے سے بغیرت بلوچ بننا ہی نہیں ہے. یہ کپڑے جو تھے یہ بلوچستان کی شناخت ہے, ٹھیک ہے. آپ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی اجرک والے کپڑے پہنتے ہیں,
تو انگریز بھی آ کے اجرک پہن کے چلا جاتا ہے تو انگریز سے بھی کپڑے اتروا دیں گے کیا؟ یہاں پہ بلوچستان میں آ کے بلوچ جتنے بھی ٹورسٹ آتی ہیں فیمیل آتی ہیں وہ بلوچی کپڑے پہنتی ہے. یہاں کے بلوچ جو ٹورسٹ میل فارن کنٹری کے آتے ہیں ان کو دستار پہنایا جاتے ہیں, بڑی شلوار پہنائی جاتی ہے, ریپرزینٹ بلوچستان. تو آپ کہہ رہے ہیں بلوچی کپڑے پہنے سے بلوچ نہیں, جس سوری مجھے بلوچ بننے کا شوق بھی نہیں ہے, میں پٹھان ہوں. مجھے اپنے آپ پہ غیرت اور اپنے آپ پہ اس وقت فخر محسوس ہوتا ہے جب میں اپنے آپ کو پشتون بولتی ہوں, کیونکہ بلوچوں کا نام کتنا بری طریقے سے بدنام ہو چکا ہے. اسلام آباد کی روڈس پہ دیکھ لیں, کوئٹہ کے دیکھ لیں, آپ جاتے ہوئے لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, ارے کدھر کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, اور بدنام ہو رہے ہیں یہ لوگ, کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. میڈم جیسے یہ بات کرتے ہیں کہ مطلب کبھی آپ پہ بات کر لی, کبھی ایکس وائی زیڈ جس پہ بھی بات جو ہے وہ کر لی ہے, تو آپ اس پہ کیا کہتی ہیں کہ مطلب اسی طرح اگر ہم ان کے کیریکٹرس کو اٹھائیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, وہ دیکھیں ایک جگہ تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اگر وہ کسی کی بھی ویریفیکیشن کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. یہ جب امریکہ جاتے ہیں, یورپین جو کنٹریز ہے وہاں جاتے ہیں, یہ وہاں پہ کیا گل کھلاتے ہیں کیا نہیں کھلاتے, ٹھیک ہے, یہ اگر ہم لا کے شیئر کر دیں تو ان کی غیرت ڈوب مرنے کا مقام ہوگا, ڈوب مرنے کا. اتنا تک مجھے پتا ہے کہ جب اسلام آباد میں ان کا لاسٹ والا جو دھرنا ہوا تھا, اس میں رات کو 2 بجے 3 بجے یہ محترمائیں نکل کے کون کون سے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں نائٹ گزار کے آئی ہیں, وتھ پروف بتا سکتی ہوں, دے سکتی ہوں, جاتے ہوئے کی ویڈیو, آتے ہوئے کی ویڈیو, سب کچھ ہے. کن کن صحابوں سے یہ لوگ ملے ہیں, فتنہ ہندوستان کی ڈیلنگ کہاں پہ ہوئی, ان کی ویڈیوز پڑھی ہیں, ان کے کلپس پڑے ہوئے ہیں. آپ لوگ سوئے ہوئے ہو یا مرے ہوئے ہو, ضمیر جگاؤ اپنا. ہمارے کریکٹر پہ بات کریں تھے, اور میں رات کو بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا جب ہم لوگ ایکس پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں 90% انفارمیشن انہوں نے غلط دی ہے. انفارمیشن تھوڑی بہت سچ دی ہے, وہ بھی نہیں ڈینائی کرتے, جو سچ دی ہے اس کو بھی مانے ہیں, لیکن 90% جو ہمارے ساتھ لنک بنایا جا رہا ہے نا پروپیگنڈا کی صورت میں, اس کو صحیح انفارمیشن کوٹ کر دیں. ویسے بھی تو آپ لوگ ہم لوگوں کے لیے آگے راستہ بنا رہے ہیں, ہمیں فیمس خود کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں, تو کوئی اچھی انفارمیشن دے دو. یہ جو انفارمیشن آپ لوگ دے رہے ہو کو ریلیٹ کر رہی ہیں ہمارے ساتھ, ہماری انفارمیشن ایگزیکٹلی مانگیں تو ہم سے کال کر کے بتا دیں, ہمیں ای میل کر دیں, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ہمیں بتا دیں, ہم آپ کو دے دیں گے, وہی ڈیٹا آگے فارورڈ کر دیں. لیکن غلط بات نہ کریں, غلط بات کریں گے تو غلط کا اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا. آپ کیا ہمیں گولی مار رہے ہو تو ہم آپ کو پھول پیش کریں گے؟ نہیں, ہم بھی آپ کو نا وہ پھول جو ہے گملے سمیت ماریں گے, پھر پتہ لگے گا آپ کو کہ ہم کیا ہیں. ان کی ایک ایک لڑکی کی جو ہسٹری ہے نا وہ نکال لیں. باخدا میں کہتی ہوں یہ جو بڑے لڑکے جو وہاں پہ وہ یہ اسی لیے تو منہ چھپاتے ہیں یار, ان کو منہ دکھانے میں شرم آتی ہے, اسی لیے تو چھپاتے ہیں کہ ان کی اصل کی حقیقت جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یہ منہ سامنے کر لیں تو ان کے میں بولیں گے اپنے مونچھیں کاٹ دو, تم لوگ بن جاؤ. ابھی تو کوئٹہ میں جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ بھی لگے کہ مطلب جو منہ چھپائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا, اور منہ چھپانا جو ہے وہ الاؤ نہیں ہے. لیکن میڈم جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب اسلام آباد دھرنے کی بات کرتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ جو نام نہاد دھرنا بیٹھا ہوا ہے, اسٹائل کے فنڈڈ لوگوں کا دھرنا بیٹھا ہوا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ مطلب جتنے بھی جو منہ چھپا کے جو منہ ڈھانپ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلب وہ جو ہیں بلوچستان کے لوگ ہیں یا پھر وہ بلوچ ہیں. What do you think کہ مطلب وہ فی الحال ہندوستان کے دہشت گرد ہیں, یا پھر مطلب وہ بھی اسی طرح کے ہی لوگ ہیں کہ مطلب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ باقی سے دیکھیے ابھی نا جب سے ہم لوگ ہو کے آئے ہیں, میں اکیلی نہیں ہوں, وہاں پہ افضل نام کا لڑکا بھی گیا تھا, اس کے بعد ایک اور اسٹوڈنٹ بھی گیا تھا. اب ڈے بائی ڈے ان کے پاس کوئی نہ کوئی جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے یہ وہ بند کر دیا گیا کہ everyone can not be access them. So وہاں پہ ہر کوئی نہیں جا رہا. جب تک ہم جا رہے تھے اس وقت تک یہ ہو رہا تھا, لیکن